کہ نساء کسے کہتے ہیں. اس صورت کا نام سورۃ النساء کیوں رکھا گیا ہے؟ تو عربی زبان میں امرأتن کہتے ہیں عورت کو، ایک عورت کو، اور اس کی جو جمع ہوتی ہے پلورل، وہ ہوتا ہے نساء، یعنی کئی عورتیں. تو عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے، وومنس. اللہ رب العزت نے عورتوں کو ان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ان کے نام پر ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے پورے دنیا کے اعتبار سے وومنس ڈے منایا گیا. یعنی جیسے فادر ڈے، مدر ڈے، چلڈرنس ڈے، ٹیچرس ڈے، ویسے وومنس ڈے بھی منایا جاتا ہے. لیکن وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے. صرف ایک دن کے لیے عورتوں کی عزت کے اسٹیٹس رکھے جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت اس سے کچھ اور ہوتی ہے. پورے دنیا میں آپ دیکھیں، خاص طور پر ارض مقدس میں گزشتہ چند مہینوں میں عورتوں پر کیسا ظلم ہوا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن پوری دنیا خاموش. یہ وومنس ڈے کے دن اسٹیٹس لگانے والے اور عورتوں کی تعریفیں کرنے والے کہاں تھے جب ارض مقدس میں عورتوں پر ایسے ظلم ڈھائے جا رہے تھے؟ تو یہ سب دکھاوا ہے. اصل عزت تو عورتوں کو اللہ رب العزت نے بخشی ہے، اسلام نے بخشی ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین دیا ہے، دین اسلام، اس میں ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اسی طرح عدل و انصاف قائم رکھنے کو کہا گیا ہے. یہ صورت کب نازل ہوئی؟ یہ صورت نازل ہوئی ہے جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد. جیسے کہ ہم نے کل جنگ احد کا سنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کے. صحابہ کرام بھی مدینہ میں آئے ہیں. اب یہ دور جو تھا، یہ نیا دور تھا. مطلب دور اس بات سے نیا تھا کہ اب اس میں احکامات آنے تھے. اس میں روزے تو پہلے سے چلے آ رہے تھے، لیکن روزوں کی ایک مکمل شکل مدینہ آ کر ملی ہے. نماز پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن نماز کی ایک مکمل شکل مدینہ میں ملی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مکی دور میں تو توحید، رسالت، عقائد، یہ سب آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں. مدنی دور میں اللہ رب العزت نے احکامات اتارے ہیں، اور اس کی مثال دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جس طرح سے ایک ہار ہوتا ہے موتیوں کا، وہ ٹوٹ جاتا ہے تو کس طرح سے اس کی موتیاں ایک کے بعد ایک گرتی ہے سلسلہ وار، اسی طرح مدینہ کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات آئے ہیں اعمال کے اعتبار سے کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، کیونکہ عرصہ بہت کم ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو ایک شریعت، ایک قانون دینا ہے. مدینہ کی ریاست قائم ہو رہی ہے. بہرحال تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے چیزوں کو ذکر کیا ہے وہ جنگ احد کو سامنے رکھتے ہوئے. جنگ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، ہم نے سنا تھا کل. بہت صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. اب جو شہید ہو گئے تو ان کے بچے ہو گئے یتیم، اور ان کی عورتیں ہو گئی بیوہ. تو اللہ رب العزت نے چونکہ مدینہ کی ریاست ابھی قائم ہو رہی ہے، اس کے اندر احکامات آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے یتیموں کے متعلق کہا کہ یتیموں کے مال مت ہڑپو. جو یتیموں کے مال کو کھاتا ہے گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. اسی طرح جو عورتیں بیوہ ہوئی تھیں ان کا ان کے شوہروں کی وراثت میں حصہ ہے، اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وراثت کے پورے احکامات بیان کیے گئے. اسی طرح نکاح کے متعلق ترغیب دی گئی ہے کہ انسان کو جو ہے نکاح کر لینا چاہیے. اور نکاح کتنے کرنے چاہیے؟ انسان کی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے زیادہ نکاح کرنے کو کہتا ہے، زیادہ نکاح کرنے کو کہتا ہے. دوستو یہ بات سراسر غلط ہے. اسلام تو نکاح کرنے کی ترغیب دیتا ہے، زنا سے روکتا ہے، اور جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اگر تم سے حقوق سب کے ادا ہو سکتے ہیں تو 2، 3 یا 4 نکاح کرو، اور اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے تو اسلام نے نکاح پر سٹاپ لگایا ہے کہ پھر ایک ہی کرو. یہ کوئی نہیں بیان کرتا. حالانکہ یہود کے نزدیک کوئی لمٹ نہیں تھی. اسی طرح اہل عرب کے یہاں پر بھی کوئی لمٹ نہیں تھی نکاح کی. میں نے پچھلے بیانات میں بھی کہا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اہل عرب جب جہالت کی حالت میں تھے اس وقت وہ اپنی داڑھیوں میں گانٹ باندھ کر رکھتے تھے. جتنی بیویاں اتنی گانٹیں. اور وہ گانٹ اس لیے باندھتے تھے کہ تفاخر کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ میری اتنی بیویاں، دیکھو میری داڑھی میں کتنی گانٹیں ہیں. کسی کے داڑھی میں 20 گانٹ، کسی کے داڑھی میں 15 گانٹ. اب دور سے دیکھ کے سمجھ میں آتا تھا اس کی بیویاں کتنی ہیں. تو اسلام نے آ کر تو پابندی لگائی ہے کہ 4 سے اوپر نہیں کر سکتے. وہ بھی تمہاری استطاعت ہے تو، اور استطاعت نہیں ہے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کر لو. بہرحال اللہ رب العزت نے سورت کے اندر یتیموں کے حقوق کو بھی بتایا. اور انسان جب مر جاتا ہے
اور وہ اپنے پیچھے وراثت چھوڑتا ہے، پراپرٹی چھوڑتا ہے، مال و دولت چھوڑتا ہے، سونا چھوڑتا ہے، جو بھی چیز وہ چھوڑتا ہے اللہ رب العزت نے اس میں اس کے بیٹوں کے، اس کے بیٹیوں کے، اور اگر اس کے ماں باپ حیات ہے تو اس کے ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے حقوق کو بتایا. اتنا تفصیل سے بتایا دوستو کہ اتنا تفصیل سے آج تک کسی قوم نے حقوق کے بارے میں نہیں بتایا. لیکن دوستو آپ غور کریں گے کہ جتنی صاف ستھری اور جتنی پابندی والی شریعت ہم کو ملی ہے اتنا ہی ہمارے اندر کمیاں ہیں. اتنا ہی ہمارے اندر یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں نا شریعت کے خلاف، ہمارے خلاف، وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے شریعت کا مذاق بنا لیا ہے. ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ اس صورت کے اندر طلاق کا بھی مفصل جو ہے بیان ہے. طلاق کو بھی ہم نے مذاق بنا لیا ہے. تو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے. آج دیکھیں دوستو بڑے بڑے دیندار قسم کے لوگ بھی جب اپنی بہنوں کو حقوق دینے کی بات آتی ہے تو ان کی جو ہے نا جان نکلی جاتی ہے کہ بہنوں کو کیا حقوق دینا ہے، ان کی تو ہم نے نکاح کر کے دے دی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسان جب تک زندہ ہے، جب تک اس کا اختیار ہے، جیسے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو اب جو ہے بھائی بہن کو کیا حقوق دے گا باپ کی پراپرٹی میں سے؟ اللہ نے دے دیا ہے، اللہ نے قائم کر دیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اتنے اتنے اس کے وارث ہیں، اللہ کی طرف سے طے ہے. تیرے دینے اور نہیں دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو صرف امانت کو ادا کرنے والا ہے جو تیرے پاس امانت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں وراثت سے محروم رہ جاتی ہیں تو پھر لو اللہ کا عذاب، پھر UCC قائم ہوگا، پھر شریعت نے جتنا کہا ہے اس سے زیادہ دینا پڑے گا. اگر شریعت کے قانون کو ہٹا دیتے ہیں اور ہٹا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بہنوں کو آدھا حصہ دینا پڑے گا. تو دوستو یہ جو تمام چیزیں ہمارے اوپر مصیبت بن کر آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ ہم نے شریعت کو مذاق بنا لیا ہے. 3 طلاق دو گے ایک ساتھ تو 3 سال کی جیل ہوگی. حقیقت میں 3 طلاق دینا ہے شریعت میں منع ہے ایک ساتھ. شریعت طلاق کیا اصول ہے کہ طلاق دیا کیسا جاتا ہے؟ جیسے تم نے جو ہے باقاعدہ سب کو جمع کر کے جو ہے نکاح کیا تھا اس طرح سے طلاق کی بھی ایک ترتیب ہونی چاہیے. اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیوی نافرمان ہو جائے، بیوی تو آپ کی بات نہ مانے اور ایسی بات جو ماننی چاہیے وہ بات نہ مانے. بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے جو مرد کی غلطی ہوتی ہے وہ ماننی نہیں چاہیے بیوی کو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بلکہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ بیوی کو ماننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اس کی اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شوہر کا مقام بتایا ہے. تو اب جو ہے یہاں پر اگر بیوی نافرمان ہو جائے، آپ کی بات نہ مانے، تو اس کی ترتیب بتائیے کہ کیا کرنا ہے آپ کو. پہلے تو اس کو جو ہے اپنے بستر سے الگ کر، پہلے سمجھاؤ اس کو پیار محبت سے. نہ سمجھ میں آئے بستر سے علیحدہ کر دو، نہ سمجھ میں آئے ہلکی پھلکی سزا دو، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر اپنے بڑے گھر والوں میں سے کسی بڑے کو، اس کے گھر والوں میں سے کسی بڑے کو، سمجھدار کو بٹھائے اور تمام حالات کو سامنے رکھیں، پھر وہ جو فیصلہ کر لے اس کے مطابق عمل کیا جائے. اگر جمتا ہی نہیں بالکل، نہ وہ اس کے گھر والوں کی مان رہی ہے نہ اپنے گھر والوں کی مان رہی ہے، تو پھر اسلام نے ایک صاف ستھرا قانون بنایا ہے بھائی پھر عزت کے ساتھ طلاق دے دو. دوسری قوموں کے یہاں پر، جن کے یہاں پر طلاق مشروع نہیں ہے، وہ فخر کرتے کہ ہم طلاق ولاق نہیں دیتے، یہ تو سب مسلمان لوگوں کا کام ہے طلاق دینا. تو پھر طلاق نہیں دیتے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر پیٹرول ڈال کے جلاتے ہیں، پھر جو ہے دوائیاں کھلا کے مارتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، جو شریعت دیا ہے، اس میں ہر ایک کے لیے آسانی ہے، طلاق دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی. اور وہ آخری درجہ کہاں کہ بالکل جم ہی نہیں رہا، تب عزت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ. تو طلاق کے احکامات بھی اس صورت کے اندر بتائے گئے ہیں. اب جو ہے جو بات میری چل رہی تھی کہ بہنوں کے حقوق دینا یا پھر اپنے بھائیوں کے حقوق دینا، بھائیوں کے بھی حقوق مارے جاتے ہیں. بڑا بھائی ہے، اس کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں، ابا کا اچانک میں انتقال ہو گیا، پورا کاروبار ابا کے ساتھ یہی سنبھالتا تھا، اب وہ سمجھتا ہے میں سنبھالتا تو میرا ہی ہو گیا. اس میں باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے بھائی. باپ شریعت جانتا نہیں ہے. باپ کا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو شریعت سکھائے، ان کو سمجھائے کہ دیکھو یہ جو کچھ میرا ہے یہ میرے بعد جو ہے تم سب کا ہونے والا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے. کوئی ایک ایسا بچہ نہیں ہے جو ڈائریکٹ آسمان سے اترا ہے، میرے سبھی بچے ہیں اور بچیاں بھی میری ہی ہیں. میرے پاس ماشاءاللہ جیسے الٹے کیس آتے ویسے سیدھے بھی بہت ساری کارگزاریاں ہیں. ہمارے ایک رشتے میں بزرگ تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو جو ہے قبر کو نور سے بھر دے، انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے اپنی زندگی میں، ان کو 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، زندگی ہی میں ان کی جو پراپرٹی تھی، زمین جائیداد تھی، جو پیسہ تھا، جو بھی کچھ تھا ان کا، ماشاءاللہ اچھے صاحب خیر آدمی تھے. انہوں نے میرے سامنے بھی کئی بار اور باقاعدہ انہوں نے اپنی حیات ہی کے اندر سب بچوں کو جمع کر کے، اپنی بیٹیوں کو جمع کر کے پہلے ہی ان کے حصے کر دیے تھے. بولے بیٹا یہ تیرا، بیٹی یہ تیرا، یہ بیٹی یہ تیرا. اتنی سکون کی ان کو موت آئی ہے، اللہ اللہ، اتنی سکون کی موت آئی ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا. سب اپنی حیات کے اندر انہوں نے یہ کر دیا تھا. کسی کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں یہ بولنے کے لیے
یہ میرا اور یہ تیرا ہے. تو اس طرح سے دوستوں ہونا چاہیے, اس طرح سے ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو اس کی ترغیب دیں. یہاں پر ایسا ماحول بنا ہوا ہے دوستوں, بیٹی جب ایک بار گھر سے رخصت ہو جاتی ہے تو اس کو پرائی اور اجنبی سمجھنے لگتے ہیں. بعض لوگ تو بیٹی جب میکے آتی ہے تو وہ بھی ان کو بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے. باپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ بیٹی کو کہے کہ تیرے باپ کا گھر ہے, کبھی بھی آ, یہ تیرے باپ کا گھر ہے, کبھی بھی آ, کبھی بھی کھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے یہ میری اولاد ہے جو میرے بیٹے ہیں, ویسے تو بھی میری اولاد ہے. دیکھو کیا کہیں سے اٹھا کے نہیں لایا تھا میں نے, تو میری اولاد ہے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے, یہ ماں کی ذمہ داری ہے, یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے. آج ماحول اتنا ہم نے بگاڑ دیا ہے دوستوں, یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے بیٹے ہی ہماری بیٹیاں کچھ ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے دوستوں. بیٹی بیچاری مظلوم ہوتی ہے کیونکہ کچھ کر تو نہیں سکتی وہ, تو وہ کڑ کڑ کے جو ہے زندگی گزارتی ہے. اور یہ باپ کی طرف سے ظلم ہوتا ہے, لیکن باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا میری طرف سے ظلم ہے. باپ کے مر جانے کے بعد بھائیوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے, اس کا ذریعہ باپ بنتا ہے. اس لیے دوستوں اس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے. عورتوں کے حقوق کو, چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو, بیوی کی شکل میں ہو, بہن کی شکل میں ہو, جو بھی ہو, ان کے حقوق کو ہم جو ہے بہت ہی خوش دلی سے دینا ہمارا کام بنتا ہے. اسی طرح اس میں جو ہے نکاح کا بیان ہے کہ نکاح کے اندر اللہ رب العزت نے سورت میں حکم دیا ہے کہ جس عورت سے تم نکاح کرو تو اس کا مہر خوش دلی سے اس کو دے دو. ایک بہت خبیث ہمارے اندر ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہم مہر جو ہے یہ ادھاری میں باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھاری میں باندھ سکتے ہیں, لیکن وہ ادھاری ایسی ہوتی ہے کہ نہیں دینے والی ادھاری, بھول جا والی ادھاری. کون سی والی؟ بھول جا والی. اور اللہ معاف کرے, ایک ذہن عورتوں کا بھی ایسا بنا ہے کہ نہیں میں مہر نہیں لوں گی. کیوں نہیں لوں گی؟ بولے مہر لے لیے تو کبھی بھی طلاق دے سکتا ہے. کیسی غلط فہمیاں ہمارے اندر ہیں. بہت ساری عورت جو ہے جیسے کرنٹ سے آدمی ڈرتا ہے, ویسے وہ مہر سے ڈرتی ہے. بولے نہیں مہر نہیں. کیوں مہر نہیں؟ بولے ایک بار مہر لے لیے تو طلاق کبھی بھی دے سکتا ہے. یہ سب غلط فہمیاں ہیں دوستوں, ہم شریعت کو سمجھیں. اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر بتایا ہے خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور ہے, کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو یہاں پر ایک خاص اس کا مقام بھی ہے بیان کرنے کا. انسان کس اعتبار سے کمزور بنایا گیا ہے؟ عورت کے لحاظ سے. یعنی ہر انسان کو ایک عورت کی ضرورت ہے, ایک بیوی کی ضرورت ہے. جب اس کی عمر ہو جائے تو اس کو رشتے ازدواج میں بندھ جانا چاہیے, نکاح کر لینا چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے دوستوں, جن قوموں میں جو پادری ہوتے ہیں, اسی طرح جو دین کے بڑے سمجھے جاتے ہیں, تو بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کے یہاں پر کوئی دین کا بڑا ہے, کوئی پادری ہے, تو وہ سنیاس لے لیتا ہے, وہ شادی نہیں کرتا, وہ نکاح نہیں کرتا. پھر کیا کرتا؟ پھر گڑبڑ کرتا. تو انسان کو اللہ نے اس اعتبار سے کمزور بنایا ہے. ہر مرد کو جس کے اندر مردانہ جو ہے چیزیں ہیں, اس کو ایک عورت کی ضرورت ہے. یہ جو پاپ وغیرہ لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے جو چرچوں کے اندر جو زندگی بھر شادی نہیں کرتے, اسی طرح ان کی عورتوں کے یہاں پر بھی ہے کیتھولک وغیرہ کے اندر, تو پھر یہ گڑبڑ کرتے ہیں. اسلام نے کیا کہا؟ نہیں, اپنے اوپر ظلم مت کرو, چھپ چھپا کے کچھ مت کرو, اعلانیہ نکاح کرو. عزت کے ساتھ ایک شخص کی بچی کو اپنے گھر پہ لاؤ, اس کو عزت دو, اس کو مہر دو, اور عزت کے ساتھ اس کی پوری ذمہ داریاں لو. دوستوں مغربی کلچر, مغربی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ عزت سے نہیں, یہاں وہاں منہ مارو اور کسی کی ذمہ داری مت لو, کسی کی ذمہ داری مت لو. اگر تم کو بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, نکاح تو کرتے نہیں, ایسے بچے کرتے ہیں, تو وہ ماں کی ذمہ داری ہوں گی. اس لیے دوستوں جب یورپ کے اندر, مغرب کے اندر یہ جو عورتیں جو پیار محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے اور جو ہے بچے وغیرہ ان کو ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اور وہ لوگ ہم کو سکھاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو تمہارے ظلم کرتا ہے, پردے میں رہنے کو کہتا ہے, گھر میں رہنے کو کہتا ہے. دیکھو ہم کیسے ہیں, کتنے ایڈوانس ہیں ہمارے, کتنے ایڈوانس ہیں. وہاں پہ باپ کا نام ہی نہیں پتا ہوتا کہ بچے کے باپ کا نام کیا ہے, ماں کے نام سے بچے کو جو ہے مانا اور پکارا جاتا ہے. اللہ ایسی جو ہے نا تہذیب پر لعنت برسائے, ایسی تہذیب ہم کو نہیں چاہیے. ہم کو تو اللہ رب العزت نے بہت ہی پاکیزہ شریعت اور بہت ہی پاکیزہ تہذیب دی ہے. اس پر اللہ کا شکر بھی کرے, اس پہ فخر کرے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس اللہ کے نبی کی زندگی ہے, ہمارے پاس ایسی احادیث ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس میں نکاح کے, طلاق کے بہت سارے احکامات کو بیان کیے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے چل کر تجارت کا بیان کیا اس صورت کے اندر, کہ جو چیز, جو مال تم ایک دوسرے کا تجارت کر کے کھاتے ہو, جیسے مثال کے طور پہ میں کچھ بیچ رہا ہوں, آپ کچھ خرید رہے ہیں, اس میں میرے کو نفع ہوا تجارت کے حد تک, تو یہ میرے لیے حلال ہے. لیکن ایک دوسرے کا مال باطل طور پر مت کھاؤ, یعنی ہڑپا ہڑپی مت کرو, کسی کا یہ چھین لیا, کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی کا قرض لے لیا ڈبانے کی نیت سے. اللہ رب العزت نے اس کو ناجائز کہا ہے. جو آپس کا لین دین آپس کی رضامندی سے ہو, تجارت سے ہو, وہ ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے جائز ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک حکم یہاں پر دیا کہ نماز نشے کی حالت میں جب تم ہو, پہلے سورہ بقرہ میں ایک شراب کے متعلق بات آئی کہ اس میں نقصان زیادہ ہے, نفع کم ہے. دوسرا حکم جو آیا ہے سورہ نساء میں آیا کہ نماز کی حالت میں, جب تم نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ نشے کی حالت میں آدمی ہوتا ہے. اس کی وجہ اللہ رب العزت نے آگے بتائی کہ وہ باتیں کہتا ہے جو سمجھتا نہیں ہے, گٹر کو کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جو آدمی پیا ہوا ہوتا ہے وہ الگ الگ بات کرتا ہے, جیسے کبوتر گٹر کو کرتا ہے ویسے وہ بھی گٹر کو کرتا ہے, اس کی زبان ایک جگہ پہ قائم نہیں رہتی, ہلتے رہتی ہے. تو اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے شراب کی جو حرمت آئی دھیرے دھیرے آئی, تو اس صورت کے اندر کہا کہ نماز مت پڑھو. تو بہت سارے صحابہ یہ بات سمجھ گئے کہ
جب یہ چیز شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ پی کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے، پھر آگے احکامات اس کے آئے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھڑوایا گیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایک چیز یہ بتائی کہ اگر تمہارے آپس میں کسی بات پر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جھگڑا ہو جائے تو اس کو آپس میں دین کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے سولو کرو. اپنے دماغ مت لگاؤ، اپنے دماغ لگائیں گے تو کسی نہ کسی پہ ظلم ہو جائے گا. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے یا آپس میں مسلمانوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بات بگڑ جائے، تو اس کو شریعت کے پہلو میں رکھ کر، شریعت کی کسوٹی پر پرکھ کے اور شریعت کے پیمانے میں رکھ کر تول کر اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس پوری صورت کے اندر جہاد کے احکامات بھی بتائے ہیں. ایک چیز یہاں پر یہ بتائی ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں، اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے یا جس وجہ سے اللہ کے راستے میں لڑنے سے ڈرتے ہو، تو یہ کان کھول کر بات سن لو کہ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی رہو گے تو موت تو تم کو را کر رہیں گی. چاہے تم بستر پر مرو، چاہے میدان جہاد میں مرو، مرنا تو تم کو بہرحال ہے. تو کیا ہی عزت والی موت ہوگی وہ جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے سے ظلم کو دور کرنے کے لیے موت آئے، وہ کیسی بہترین موت ہوگی. تو اللہ رب الفرماتے ہیں کہ تم کتنے مضبوط قلعے میں کیوں نہ رہو، موت تو آنی ہے، تو پھر کیوں ڈرتے ہو؟ جب موقع ملے تو اس کے لیے تم تیار رہو. تو اللہ رب العزت نے تمام چیزیں، پھر اس میں تیمم کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ تیمم جو ہے، اگر پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. پاک مٹی کو جو ہے ہاتھ اس پر مار کے چہرے پہ مل دے ہوئے تو غسل کا بھی بدل ہو جائے گا، اور اسی طرح وضو کا بھی بدل ہو جائے گا. تیمم صرف وضو کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی ناپاک ہو جائے اور پانی پر قدرت نہیں رکھتا، یا پانی کے استعمال سے بیمار ہونے کا یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو وہی طریقے سے جو وضو کا طریقہ ہے تیمم کے اندر، اسی طریقے پر اگر ہم تیمم کر لیں تو ہمارا غسل بھی ہو جائے گا. صرف نیت کرنا پڑیں گی غسل کی. ٹھیک ہے. اسی طرح صلاۃ الخوف کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ہم لڑ رہے ہیں کسی سے، تو سامنے والے دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو سجدے میں چلے گئے تو حملہ کر دیں گے، تو اس کے لیے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا ایک طریقہ سکھایا گیا ہے. ایک جنگ ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تھے، تو سامنے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ لوگ ابھی نماز پڑھیں گے نا، تو یہ سب نماز کے اندر سجدے میں جاتے ہیں، تو اس وقت ہم حملہ کریں گے. تو اللہ رب العزت نے جب نماز آئی ہے اس سے پہلے یہ آیت نازل فرمائی، صلاۃ الخوف والی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، سامنے والے حیران رہ گئے کہ ہم تو سجدے میں ان کے اوپر حملہ کرنے والے تھے، یہ تو نماز کا طریقہ ہی چینج ہو گیا. تو یہ کوئی کلام ہے نا اللہ کا کلام، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو تمام بھیدوں کو جاننے والے خالق اور مالک کا کلام ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اسی طرح اس میں قصر کے احکام بھی بیان کیے گئے کہ اگر سفر میں ہو تو جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں اس کے اندر ہم کیا کریں گے، اس کو قصر کریں گے، شارٹ کر دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے، آسانی ہے، اور اللہ کی آسانی کو ہم کو کیا کرنا چاہیے. اسی لیے اگر کوئی سفر میں ہو تو احناف کے نزدیک تو اگر وہ اتمام کرتا ہے، یعنی 4 رکعت پوری پڑتا ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کو قصر ہی کرنا پڑے گا. اور شوافی کے یہاں پہ افضل یہ ہے کہ قصر ہی کرے. اتمام کرنے سے البتہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ قصر کرے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے. اور اگر کہیں پہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع آتا ہے سفر میں، تو پھر جیسے امام پڑھ رہا ہے ویسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد